برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آپ سب لوگوں کا آج کے ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتے ہوئے اس صحابی جلیل کا قصہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو سیرت نبوی کے اندر ہمیں ایک ممتاز مقام نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بہت ہی ہمدردانہ، مشفقانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے تھے، لیکن یہ بات بھی تاریخ اسلام میں ثبت ہے کہ جہاں اپنے صحابہ سے کرتے تھے وہیں غیر لوگوں کے ساتھ بھی، ایسے جو کہ دشمنان اسلام بھی ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا سلوک کیا کہ لمحے بھر کے اندر جو دشمن بن کے آیا تھا وہی گہرا دوست بن چکا تھا، جو تلوار لے کے آیا تھا وہی اپنی تلوار کو نیام میں ڈال چکا تھا، جو سر اٹھا کے آیا تھا سر جھکا کے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ رہا تھا۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام جاگزی ہوا اور لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام پیوست ہوا۔ یہ بات بالکل ہی تاریخ سے بھی، عقل سے بھی، نقل سے بھی عاری ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے یا اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ نئے مسلمانوں یاد رکھو، اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ بلند اخلاق تھے جو کہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں پر سے گواہی دی ہے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے بلند درجے پہ فائز ہیں۔ آئیے ایسے ہی ایک واقعہ جو کہ ان کی زندگی کا ابتدائی واقعہ ہے، جن کی سیرت آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر جب مشرکین مکہ کو دعوت و توحید کی طرف بلایا تو معدود چند کے علاوہ ہر ایک نے مخالفت کی، اور جو جتنا بڑا سردار تھا وہ اتنی ہی مخالفت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ جس دن مدینہ پہنچے اسی دن سے ہجرت نبوی کا آغاز ہو گیا اور ہجری کیلنڈر کا آغاز ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسلمانوں کی آبادی والے علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت گاہ بنوانا، یعنی مسجد کو تعمیر کرنا۔ تو اپنے گھروں سے پہلے جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا وہ تھا اللہ کا گھر۔ مسلمانوں ہمیشہ اللہ کے گھر کو یاد رکھنا اور اللہ کے گھر کو بنوانا یہ سب سے پہلا حق بنتا ہے جہاں مسلمان جمع ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال دوسرا جو سب سے اہم کام کیا وہ کام تھا جو مکے سے آئے ہوئے مہاجرین تھے اور جو مدینے میں رہنے والے انصار تھے، ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا، یعنی ایک انصاری صحابی کو بلاتے تھے، ایک مہاجر صحابی کو بلاتے تھے اور ان دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتے تھے آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ اور یہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر ایسی بھائی چارگی قائم کر کے دکھلایا، قیامت تک سگے بھائی بھی اپنے بھائی کا نمونہ نہیں پیش کر سکتے، لیکن یہ بھائی جو ایمان کی حیثیت سے بنے تھے انہوں نے وہ اخوت و رواداری کا رشتہ قائم کر کے وہ نمونہ پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر، لوگوں میں بھائی چارہ، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے استحکام کے لیے مدینے کے اندر ان یہودیوں سے بھی اگریمنٹ کیے جو اطراف و اکناف میں رہتے تھے اور جن سے خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کسی نازک موقع پر وہ دشمنان اسلام سے جا ملے۔ یہ تو ایک پہلے سال میں کارگزاریاں ہوئی، لیکن دوسرے سال جس کے اندر
بدر کی جنگ پیش آئی۔ ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ، اور جس میں لوگوں کی تعداد کم اور مال زیادہ ہے، وہ حملے کی نیت سے واپس جا کر کوئی اچھے اس مال سے ایک بہترین لشکر تیار کر کے حملے کی نیت سے تجارت کو جانے والا ہے، اس کو اگر ابھی روکیں گے جنگ ٹل سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کہ اس قافلے کو پکڑو، لیکن قافلہ بچ کے نکلا، اور اس قافلے کی مدد کے لیے ابو سفیان نے بھی، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، مکے والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم پہ حملہ ہو جائے، تو ہماری مدد کے لیے تم بھی نکلو۔ تو ہوا یہ کہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا، لیکن مکے سے جو لشکر تیار ہو کے ابو سفیان کے قافلے کی مدد کے لیے آ رہا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ سے ٹکرایا۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا اور اب وہاں پر وہ قافلہ آنے والا نہیں ہے، پلٹنے ہی والے تھے کہ معلوم ہوا مشرکین مکہ 1000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے جن صحابہ کو لے کے نکلے تھے جو کہ صرف 313 تھے، انہی سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور صحابہ نے سب نے کہا کہ اگر ہم واپس پلٹ کے جائیں گے یہ لوگ اور زیادہ حملہ کرنے کے لیے ہمارے مدینے تک بھی آ سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول آپ جو حکم بھی دیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ انہی یہیں پر روک کر کیا ہے، ہمیں کیا ہے جنگ شروع کرنی چاہیے۔ تو بدر کا ایک مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا، اور مشرکین مکہ بھی وہیں ٹھہرے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں کے آمنے سامنے لشکر اور جنگ کی ابتدا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس موقع کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ۔ کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم بہت ہی قلیل، بہت ہی کمزور تھے، اور اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی، ایسی مدد کی کہ فرشتوں کو ہم نے اتار کر جنگ کے میدان میں مدد کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق بہت جلد مسلمانوں کو فتح ملی، اور جو شکست ملی کفار مکہ کو وہ عجیب شکست تھی، کیونکہ ان کے ذہن اور دماغ میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ صرف 313 کا لشکر 1000 پر غالب آئے گا۔ یعنی مقابلہ اگر دیکھا جائے تو ایک ایک آدمی کے مقابلے میں تقریباً 3 4 آدمی پڑتے تھے، اتنا بڑا لشکر تھا، لیکن ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ایسا رعب ڈالا کفار مکہ پر کہ بہت جلد وہ لوگ پسپا ہوئے، اور 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، بڑے بڑے، جن میں ابو جہل جیسا شخص بھی تھا، اسی بدر ہی میں مارا گیا، اور چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ انشاءاللہ کبھی وہ تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا۔ آج جس صحابی کی زندگی مجھے بیان کرنی ہے صرف اس حساب سے میں آپ کو لیے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بات وہاں تک پہنچے گی جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلد جب فتح حاصل کی تو میدان جنگ کا حال یہ تھا کہ تقریباً 70 لوگ مارے جا چکے تھے، اور 70 لوگ تقریباً اس کے اندر قید ہوئے تھے، اور وہ مدینہ واپس آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو، قیدیوں کو اچھا سلوک کرو۔ جہاں جنگ تھی اور جس وقت جنگ کی حالت تھی وہ اور بات ہے، لیکن جب امن کی حالت ہے اور وہی قیدی، وہی دشمن جس نے اگر موقع ملا ہوتا تو گردن اڑاتا، لیکن اللہ کے رسول کی رحم دلی کا عالم، حسن اخلاق کا یہ عالم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے، حکم دے رہے تھے کہ جتنے قیدی آئے ہیں ان سب قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں اچھا کھانا دو اور اچھی رہائش دو تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر! اس زمانے کے لحاظ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک فاتح
جو کہ اپنے ملک کو فتح کر کے آیا ہو اور وہاں کے قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کہ کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ تم قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، اچھا کھانا دو، اچھا بستر دو۔ تو ایسے ہی ایک بہت بڑا سردار، جہاں کیا ہے مکے کے اندر ان سرداروں کے ناموں سے ملا کرتی تھی اس کی ذات اور اس کا کیا ہے شان، جو کہ بڑے بڑے ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے سرداروں کے ساتھ ہوتی تھی، وہ سردار، اس کا بیٹا، وہ تو جنگ میں آیا، بھاگ کے نکل گیا، لیکن اس کا بیٹا قیدیوں میں پھنس گیا۔ وہ کون تھا؟ وہ وہی تھا جس کی سیرت آج میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، عمیر بن وہب۔ عمیر بن وہب خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں، ہوا یہ کہ بدر کے میدان میں میں اور میرا بیٹا شامل تھے، لیکن شکست ہوئی، میں تو کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، بھاگ کے مکہ آ گیا، لیکن میرا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گیا۔ مجھے اس پر سب سے زیادہ غصہ آتا تھا کہ ایک تو قریش، ساتھ میں ذلت کے ساتھ شکست، ساتھ میں 70 کے 70 سردار مارے گئے، اور 70 ویسے ہی لوگ بڑے بڑے قید ہوئے، جس میں میرا بیٹا بھی تھا۔ تو ہم خون کے آنسو روتے تھے، ہم سوچتے تھے کہ کوئی موقع ملے ہم مسلمانوں سے انتقام لیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کعبے کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو بھی کعبے کو گئے ہیں یا عمرہ یا حج کیے ہیں، تو کعبے کے بالکل برابر میں ایک چھوٹی سی دیوار بندھی ہوئی ہے، جو اصل میں پہلے کعبے ہی کا حصہ تھا، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ حتیم کی جگہ کبھی کبھی بیٹھ کے باتیں کرتے تھے سرداران قریش، کہ کہتے ہیں کہ میں یعنی عمیر بن وہب اور ایک اور سردار صفوان بن امیہ، یہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ کہاں پر؟ حتیم کے اندر، کعبۃ اللہ کے بالکل قریب، کیونکہ ان کے انڈر میں اس وقت کعبہ تھا۔ تو وہاں بیٹھ گئے اور صفوان بن امیہ نے کہا عمیر بن وہب سے، اب تو جینے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ میں نے بھی کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی کہا ہاں اب تو جینے کا مزہ ہی نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ تو مارے جا چکے ہیں ہمارے، اور ہم ذلت اٹھا رہے ہیں، ایسی زندگی سے تو کیا ہے مر جانا بہتر ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ غصہ تو اس پہ آ رہا ہے کہ ہم یہ سب کچھ برداشت کر کے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ زندہ چھوڑ کے آ گئے، اگر موقع ملتا تو میں ضرور قتل کر کے آتا۔ یہ لفظ اگر سنا صفوان بن امیہ تو کھل اٹھا، وہ بھی دشمنان اسلام میں سے ایک نمبر 1 دشمن تھا۔ اس نے کہا کہ اب بھی کون سی چیز چلی گئی، اب بھی تو موقع ہے، جاؤ جا کے قتل کر کے آؤ۔ کہا کہ اصل مقصد یہ ہے، معاملہ میرا یہ ہے کہ میرے اوپر قرض داری ہے اور میرے بیوی بچے ہیں، میں جاؤں گا مارا جاؤں گا، بعد میں میری بیوی بچوں کو کون دیکھا گا، میری قرض کی ادائیگی کون کرے گا؟ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ دیکھو آج اب اس وقت حتیم کے اندر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باتیں نہیں سن رہا ہے۔ کہا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، تو آج ہم ایک اگریمنٹ کیے دیتے ہیں، ایسا اگریمنٹ جو صرف ہمارے دو کے درمیان ہوگا، کوئی کسی کو نہیں بتائے گا۔ تو عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے مان لیا، اوکے کیا اگریمنٹ ہے؟ کہا کہ جاؤ تم، اور تمہارے جانے کا پورا خرچہ میری ذمہ داری، اور مدینہ جا کے کسی نہ کسی بہانے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قتل کر دو، اور اگر واپس آ گئے تو تمہیں میں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اتنا مال دوں گا۔ اگر واپس نہیں آئے، پکڑے گئے، تو بھی پوری زندگی کے لیے تمہارے گھر کی ذمہ داری، تمہارے بچوں کی ذمہ داری میری ہے، میں خرچہ کر کے انہیں بڑا کروں گا، انہیں پالوں گا، اور تمہارا جتنا قرض ہے وہ سب کچھ میں ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اب بے فکر ہو کہ تم جاؤ۔ اب عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ جب اس نے 2 باتوں کی گارنٹی لی، جو کہ میری بھی دلی خواہش تھی، میں بھی دشمن نمبر 1 تھا اسلام کا، اور 2 باتیں میری جو تھی وہ میری اولاد اور میرے بیوی بچوں کو پالنا اور میرے قرض کو دے دینا، جب یہ دونوں باتیں طے ہو گئی تو میں نے کیا کیا، کئی دنوں تک ایک تلوار کو زہر میں بجھا کے رکھا، یعنی زہر لگاتا رہا تاکہ چھوٹی سی خراش بھی اگر لگ جائے تو انسان مر جائے۔ تو ویسے میں اپنے تلوار کو زہر میں بجھا کے رکھا، پھر اس کے بعد
پوری نیت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کس کارروائی کے لیے گیا ہوں، میں نکل گیا سیدھے مدینے کو۔ کہتے ہیں کہ میں مدینہ جا رہا تھا، راستے میں یہاں تک کہ دن پہ دن فاصلے پہ فاصلہ گزرتا رہا کہ میں اس وقت مدینے میں داخل ہوا جب کہ دن روشن ہو چکا تھا، اور جب میں گھوڑا باندھ کے اللہ کے رسول کی تلاش کے لیے کسی مدینے سے پوچھنے ہی والا تھا، کسی مدنی وہاں کا رہنے والے سے پوچھنے ہی والا تھا کہ میری نظر حضرت عمر پہ پڑی، اور حضرت عمر کی نظر عمیر بن وہب پہ پڑی، اور یہ عمیر بن وہب دشمنی اسلام کی اس سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ تو حضرت عمر نے جیسے ہی دیکھا آ کے گلا پکڑ لیا، کہا کہ او اللہ کے دشمن، مدینے میں تیرا کیا کام ہے، کس نیت سے آیا ہے؟ یہ آواز اتنی بلند تھی کہ اندر بیٹھے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اس کے گلے کو چھوڑ دو اور اسے لے آؤ۔ جب وہ آئے، کہتے ہیں کہ عمیر بن وہب، میں اندر داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جبکہ حضرت عمر غصے میں کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ضرور کسی بری نیت سے آیا ہوگا، اچھی نیت سے آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اب میں ہوں نا، تم چھوڑ دو، میں خود بات کر لوں گا۔ پھر حضرت عمیر بن وہب کی طرف گردن پھرایا اور کہا کہ عمیر کہو کیسے آنا ہوا؟ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہیں کہ میری نیت کو بھانپے نہیں، جہاں تک حضرت عمر نے بھانپ لیا، میں نے کیا ہے بناوٹی رونا روتے ہوئے کہا کہ میں تو صرف اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں جو آپ کا قیدی بن چکا ہے، اس کے علاوہ میری کیا نیت ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میری نیت یہ تھی کہ جیسے ہی موقع ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس بات پر مسکرا پڑے اور کہا جب تم اپنے بیٹے کو دیکھنے ہی کے لیے آنا تھا تو یہ تلوار گلے میں کیوں ڈال رکھی ہے؟ تلوار کا کیا کام ہے؟ حالانکہ وہی وہ تلوار تھی جو میں نے زہر میں بجھا کے بہت دن تک تیاری کر کے لے آیا تھا کہ موقع ملے تو اس تلوار سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ وار کر سکوں۔ اور اللہ کے رسول نے اسی تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ اگر عمیر تم اپنے بیٹے کے سلسلے میں آئے تھے تو یہ تلوار کیوں ساتھ لے آئے؟ تو حضرت عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہاں تلوار کا کیا کام، بس ایسے ہی لے آیا، اگر یہ تلوار کچھ کام کرنا ہوتا تو بدر میں کرتی، وہاں کچھ نہ کیا اور ہم شکست کھا گئے، تو آج یہ تلوار کیا کر سکتی ہے؟ بس ایسے ہی گلے میں ڈال کے آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، کہا کہ عمیر تھوڑا سا قریب آ جاؤ۔ جب وہ بالکل قریب آ گئے تو اللہ کے رسول ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ عمیر کیوں تم اپنی اصل بات کو چھپاتے ہو؟ کیا تم اور بن صفوان بن امیہ حتیم کے اندر بیٹھ کے یہ بات نہیں کیے کہ اگر میں اللہ کے رسول کو قتل کر دوں گا تو تم میرا قرضہ اور میری بیوی بچوں کو پال لو گے؟ تو وہ حیران ہو کے کھڑے ہو گئے، کہا اشہد انک محمد الرسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اب تک جو خبریں آپ دیا کرتے تھے وہ خبریں تو کسی اور کے متعلق تھی اور مجھے کیا ہے سمجھنے میں کیا ہے دیر ہوئی، لیکن آج جو خبر آپ دے رہے ہیں اللہ کی قسم اس خبر کو یا تو جاننے والا میں ہوں یا تو جاننے والا صفوان بن امیہ ہے۔ صفوان بن امیہ مکے سے یہاں آ نہیں سکتا اور ایک میں ہی ہوں جو دوسرا اس خبر کو جاننے والا ہوں جو باتیں ہم نے حتیم میں کی ہیں، لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا، یہ مجھے خود معلوم ہے، لیکن آپ وہی الفاظ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو الفاظ میں نے حتیم میں بیٹھ کے صفوان بن امیہ سے کہا۔ اگر یہ بات سچ ہے، بالکل سچ ہے، میں نے یہی الفاظ کہے، نہ میں بتایا نہ صفوان بن امیہ بتایا، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس رب نے بتایا جو ہم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ تو آپ کے پاس رب کی وحی آتی ہے، یہ اس بات کو، یہ میرا خود اپنی زندگی کا واقعہ جو ہے شاہد ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو عمیر بن وہب کیسے روگردانی کرتا؟ اے اللہ کے رسول جس تلوار کو میں اپنی بری نیت سے لے آیا یہ تلوار تو آپ کے قدموں میں، آج سے عمیر بن وہب بھی آپ کی اطاعت میں داخل ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمیر تم کیا سمجھتے ہو، اگر تم نے یہاں پر اسلام قبول کر لیا پھر اس کے بعد تم سے جو معاہدہ ہوا ہے صفوان بن امیہ کا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ کہا، حضرت عمیر بن وہب نے کہا کہ اللہ کے رسول جو ہو سو ہو، جب حق سامنے آ گیا اور آپ نے ہمیں ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے روگردانی کر سکتے ہیں؟ آپ میرا اسلام قبول کر لیجئے۔ جب اسلام قبول کیا تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو اب بالکل بھی من نہیں کر رہا ہے، دل نہیں کر رہا ہے کہ میں واپس مکہ جاؤں، خواہ میرے اولاد ہیں، خواہ میرے کیا ہیں، پورے رشتہ دار ہیں، لیکن آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد، آپ کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ میں مکہ جاؤں واپس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہو تو کچھ دن رہ لو، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تعلیم لو۔ عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے چند دن رہ کر اسلام کی مکمل تربیت پائی۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ابھی جس شخصیت نے اللہ کے رسول پر وار کرنے کے لیے آئی تھی، وہ شخصیت اللہ کے رسول کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے اسلام نہیں قبول کیا، بلکہ اسلام کے داعی اور اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لگ گئے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم برسوں سے مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، لیکن کبھی اسلام کی سچائی نہ جانے، نہ کبھی اسلام کے متعلق خود پڑھا، نہ کوئی جانتا ہے کہ سیرت نبوی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے۔ ہم نے اسلام کو نہ جاننے کی کوشش کی، نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ایک لمحہ دشمن بن کے آنے والا، لیکن اللہ کے رسول کو جیسے ہی مانا، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں تعلیم دیجیے۔ یہاں تک کہ قرآنی آیات کو انہوں نے حفظ کیا اور کئی سورتوں کو حفظ کیا اور اسلام کی اچھی طرح جانکاری لی تو ان کا دل تڑپنے لگا۔ کہا کہ اللہ کے رسول کتنے مکے میں ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح باتیں پہنچاتے ہی نہیں ہیں لوگ، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں داعی بن کے مکہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ شخص جو کہ اللہ کے رسول پر تلوار سے حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اسلام کی باتیں صحیح طور پر جان لیا تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا اسلام ہے، یہ ایسا دین ہے، یہ ایسا نمونہ ہے جو لوگوں تک پہنچا کے چھوڑنا چاہیے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اسلام پر ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس اسلام کے دعوت کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں، کبھی نہیں ہوتی، ہم نے اس کو جانا ہی نہیں۔ تو عمیر بن وہب داعی اسلام بن کے مکہ پہنچے، اور یہاں یہ ہو رہا تھا کہ صفوان بن امیہ جو عمیر بن وہب کو بھیجا تھا، وہ کہتا پھر رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں، تھوڑے دنوں میں تم ایک ایسی خبر پاؤ گے جس سے بدر کے جو کچھ بھی حالات ہیں وہ بھول جاؤ گے، بہت بڑی خوشخبری تمہیں ملنے والی ہے۔ اور یہ سوچ کے وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے بندے کو جو بھیجا ہے عمیر بن وہب کو، وہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے بعد جب افواہ اڑے گی اور خبر پہنچے گی تو ہم سب مل کے تب میں بتاؤں گا کہ میں ہی بھیجا تھا۔ یہ سوچ کے وہ مکے میں کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی چیز ہونے والی ہے جو تمہیں خوش کر دے گی، بہت جلد وہ خبر آنے والی ہے۔ یہاں تک کہ خبر آئی کہ عمیر بن وہب مکہ آ گئے ہیں۔ وہ دوڑتے بھاگتے گیا، کہا کہ کیا کوئی خبر تو آئی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کا کوئی معاملہ ہوا نہیں اور تو مکہ واپس آ گیا۔ کہا حضرت عمیر بن وہب، صفوان یاد رکھ جس طریقے سے، جس مکر کے ساتھ تو نے مجھے بھیجا تھا، لیکن وہاں تو وہ معاملہ بالکل الٹ گیا، وہاں تو اللہ کے رسول صحیح تھے اور ان کو سب کچھ معلوم تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی، اس دین کو میں نے بھی قبول کر لیا اور میں پورے امانت داری کے ساتھ تجھے بھی یہی صلاح دیتا ہوں، یہی مشورہ دیتا ہوں کہ تو بھی قبول کر لے، تیری بھی دنیا اور آخرت بدل جائے گی، تیرے لیے بھی کیا ہے یہ نعمت ہے۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا کہ یاد رکھ تیرا کوئی قرض نہ چکاؤں گا اور تیرے ساتھ کوئی کلام نہ کروں گا، تو نے میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے، فلاں کیا ہے۔ لیکن حضرت عمیر بن وہب مسکرا کے کہے، جب عمیر جانتا نہیں تھا رب کو تب سہارے ڈھونڈ رہا تھا، اب عمیر جان چکا ہے رب کو، تیرے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو قرض پھیڑے یا نہ پھیڑے، تو دوست بنے یا دشمن بنے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے میرے رب پہ بھروسہ ہے جس کے دین اور جس کے اسلام
کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ پھر وہاں سے آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، لیکن عمیر بن وہب بھی وہ صحابی ہیں جنہوں نے ان آزمائشوں پر کھرے اترے اور تگ و دو کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ مشرکین مکہ کے اندر دعوت دین پھیلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے مسلمانوں نے عمیر بن وہب سے اسلام قبول کیا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو میرے ساتھیوں، یہ چیز جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا، اس کے دنیا کے مسائل بھی دور ہو گئے، اللہ آخرت میں بھی ان کو بلند رکھتا ہے انشاءاللہ۔ اس سے جو نصیحتیں ملیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس پر عمل کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور صحابی کی زندگی لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔